اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سوچ بدلیں ود سجاد خان کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میں آپ سب دوستوں کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہمارے پروگرام کے تحت دو پروجیکٹس ہم نے پرائیورٹائز کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پروجیکٹ اور سب سے اہم پروجیکٹ جو ہے وہ خود کفالت کا ہے، اور دوسرا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ ہے آئی ٹی۔ خود کفالت پروجیکٹ کے تحت ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جو بھی لوگ ہیں، علاقے کے لوگ ہیں، ان کو اویئرنیس دینی ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنا ہے، کنونس کرنا ہے کہ تاکہ وہ اپنے پروڈیوس کریں چیزوں کو اور کنزیومر کمیونٹی سے پروڈیوسر کمیونٹی میں اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اس پروجیکٹ کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے اس ٹاپک کے اوپر پچھلے پروگرام میں ہمیں کافی گفتگو کی تھی، اور آج جو ہم نے گفتگو کا موضوع بنانا ہے وہ ہے آئی ٹی کے ریلیٹڈ ساری چیزوں کا ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور اس کے تھرو ہماری ینگ جنریشن کی زندگیوں میں ایک انقلاب آ سکتا ہے۔ اور ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آئی ٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور کون سی ایسی مشکلات ہیں جو ہمیں پیش آ رہی ہیں، اور ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے پروگرام میں جن مہمانوں کو دعوت دی ہے ان کا بھی تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سے ہے۔ عرفان صاحب جو ہے وہ آئی ٹی انجینئر ہیں اور یہ ریسرچ بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ تنویر قاضی صاحب ہیں، وہ بھی آئی ٹی میں ڈگری رکھتے ہیں، لیکن وہ اس وقت دوسرے سیاست میں بھی ان کا ایک رول ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں، بڑے کم ٹائم میں وہ بڑے منزل تک پہنچے ہیں۔ اور اب میں اپنے مہمانوں کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم تنویر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ابھی میں سب سے پہلے قاضی تنویر صاحب سے شروع کروں گا، پروگرام کا آغاز کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا اور زندگی میں منزلیں طے کرتے کرتے آج جس مقام پہ پہنچے ہیں، اور وہاں تک ان کو کیا پرابلمز فیس آئے، کیسے انہوں نے چیزوں کو ہینڈل کیا اور مشکلات کا سامنا کر کے اور ترقی کی منزلیں انہوں نے طے کی۔ آئیے تنویر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سجاد بھائی اینڈ عرفان بھائی، آپ کا بہت شکریہ سجاد بھائی کہ آپ نے مجھے مدعو کیا یہاں پہ، اور آپ کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق بھی ہے۔ آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، میرے روم میٹ بھی ہیں، تو ماشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس سے لوگوں کو مطلب ان کی ترقی کی منازل کو طے کرنے کے لیے یقیناً سوچ بدلنے کا عمل بڑا ضروری ہے، اور اس کے اوپر آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کی۔ مجھے بڑی خوشی ہے، اور یقیناً جب ہم کلاس فیلو ہوتے تھے اور روم میٹ بھی ہوتے تھے اور آپ کی گفتگو ٹوٹل سیلف میڈ آدمی ہیں آپ، اور اس حوالے سے مجھے لگتا تھا کہ آپ ضرور اپنے لیے تو کریں گے، معاشرے کے لیے بھی اب آپ نے کرنا شروع کیا تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے کہاں سے سفر سٹارٹ کیا، تو سفر تو میں نے اپنے علاقے سے ہی سٹارٹ کیا۔ پکھر ہل ٹاؤن سے میرا تعلق ہے جی، اور وہاں سے ہم مائیگریٹ ہوئے۔ غالباً میں 4 سال کا تھا جب ہم اسلام آباد میں مائیگریٹ ہوئے، یہ کوئی 86 کی بات ہے غالباً، اور اس کے بعد یہیں پہ تعلیم حاصل کی اسلام آباد میں۔ بٹ اپنے علاقے کے ساتھ تعلق اور اپنے علاقے کے ساتھ جو ہمارے علاقے کے لوگ تھے ان کے ساتھ ابھی تک جڑا ہوا اور آئندہ بھی رہے گا۔ اس کے لیے میں اپنے والدین کو، اپنے بڑے بھائی ان کو، اور دیگر جو ہمارے ریلیٹیوز تھے ان کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ دور رہتے ہوئے بھی ہم ان لوگوں میں ہیں اور وہ لوگ ہمارے دل میں ہیں، ہم ان لوگوں کے دل میں ہیں۔ تو بس میں نے آئی سی ایس کیا، اس کے بعد ماسٹرز تو آپ کے ساتھ ہی کیا، اور اس کے بعد پولیٹکس میں آ گئے،
اللہ پاک نے اسباب پیدا کیے اور ماں باپ کی دعائیں تھیں اور آپ جیسے دوستوں کی دعائیں تھیں کہ اللہ پاک نے کامیابی دی اور یہاں پہ ایک لیڈنگ پارٹی کا مجھے یونین کونسل کا ٹکٹ ملا اور الحمدللہ کہ میں یونین کونسل کا چیئرمین ہوں. دیگر بھی جو کامیابیاں حاصل ہوئیں اس میں اللہ کے فضل و کرم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہاں محنت کی ہے اور محنت آئندہ بھی کریں گے. اور جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں انہیں بھی میں یہ کہوں گا کہ محنت کر کے آپ یہ ضرور اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ آپ کی جو محنت ہے, یہ جو سٹرگل ہے, اس کا ضرور آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. دیر سے ملے یا جلدی ملے یہ الگ بات ہے, لیکن اس کا ریوارڈ آپ کو ضرور ملتا ہے. تو مشکلات تو آتی ہیں, بہرحال کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اگر انسان کی نیت اور محنت ہو تو کامیابی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. بہت شکریہ قاضی تنویر صاحب. اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو مطلب آپ کا جو اسٹرگل ہے اور جو یہ ہے, اس میں بیسیکلی آپ کو کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑا ہے اور ان کو پھر آپ نے کس طرح ہینڈل کیا؟ اور کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ ہماری ینگ جنریشن کے لیے ایک ضروری ہے جاننا, کیونکہ اسی طرح کے حالات ہر بندہ فیس کرتا ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ گیو اپ کر جاتے ہیں, اسٹک ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کیا اور آپ پروگریس کرتے رہے اور آگے بڑھتے گئے, اور اب اتنے کم ٹائم میں آپ نے بڑی پوزیشن حاصل کرنی ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے؟ سجاد بھائی بالکل آپ کی بات درست ہے کہ دنیا میں مشکلات تو آتی ہیں, مشکلات کا گھر ہے دنیا, لیکن گیو اپ نہیں کرنا یہ سب سے بڑی بات ہے. اور تقریباً ڈے ٹو ڈے روزانہ کی بنیاد پہ آپ سیکھنے کے عمل سے جاری رہتے ہیں, اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو گر کے اٹھتا ہے اور دوبارہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. تو سب سے اہم بات جو ہے کہ آپ کی اپروچ ٹارگٹ اورینٹڈ ہو, آپ نے کوئی ٹارگٹ کو گول سیٹ کیا ہو, کوئی منازل آپ نے طے کی ہوں کہ آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے. تو اس پہنچنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکلات یقیناً آتی ہیں, لیکن ان مشکلات سے آپ سیکھ کر مزید اگر سٹرگل کریں گے اور اٹھ کے دوبارہ کوشش کریں گے تو آپ کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کے بڑے ہی جینیس لوگ ہیں, بڑے لائق لوگ ہیں. میں عموماً ابھی بھی جاتا ہوں, لیکن ان کو اس طرح کی سہولیات میسر نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے انٹرنیٹ کی بات کی, دیگر وہاں پہ سکولنگ جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں ہماری یونین کونسل میں اپنے گھر کے ارد گرد کو 2-4 کلومیٹر کے ریڈیس میں تو سکول اویلیبل نہیں ہوتے, نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یا ایسے کوئی ان کو سہولتیں حاصل ہیں جس سے وہ اس دنیا, اس جو ماڈرن دنیا ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. لیکن پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آپ جیسے نوجوان ہیں, عرفان بھائی جیسے نوجوان ہیں, یا دیگر جو اور ہمارے جو سکسیس سٹوریز ہیں ہمارے علاقے کی, وہ نکلے آئے اور دوسرے معاشروں میں جب ان کو تھوڑی سی سپورٹ ملی اور سہولتیں ملی تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور صلاحیتوں کے مالک ہیں. تو ہمارے علاقے میں بھی, اور جو لوگ میرے خیال میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, جیسے آپ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو ان سہولیات کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کاوش کرنی چاہیے کہ ہمارے لوگوں کو اب اس وقت میں جب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے, کم از کم جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو ملیں تو وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو جو چیز میں نے آپ کا جو تھیم تھا پروگرام کا کہ سوچ بدلنے کی بات کی تھی آپ نے, دیکھیں کوئی بھی منزل کو طے کرنے کے لیے جو زینے کا پہلا جو آپ کی سیڑھی ہے نا, وہ سوچ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو مثبت کریں اور اپنی سوچ کو اپنے ٹارگٹ کی طرف مبذول کریں اور اس کے مطابق آپ پلاننگ کریں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی حاصل نہ ہو. جی, جس طرح آپ نے بتایا کہ سوچ تبدیل کرنی ہے اور سوچ کے ساتھ ریکوائرڈ نالج اور پلاننگ اور ساری چیزوں کو کرنا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو ایک ٹریک سیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ایک منزل سیٹ کرنی, ڈیسٹینیشن سیٹ کرنی پڑتی ہے, گول سیٹ کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کو اگر زندگی میں پرابلمز آتے ہیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اسٹریٹجی چینج کر سکتے ہیں, منصوبے چینج کر سکتے ہیں, پاتھ چینج کریں گے, لیکن اپنی ڈیسٹینیشن چینج نہیں کریں گے. تو تبھی لوگوں کی ڈیسٹینیشن, تو پرابلم ہمارے لیے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی
डेस्टिनेशंस चेंज करते रहते हैं, तो फिर वो गोल्स और पाथ्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, ना कि डेस्टिनेशन को देखते हैं। तो इससे भी एक फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो सक्सेस नहीं होते और हमेशा प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। तो मैं आगे बात को आगे बढ़ाऊंगा। बेसिकली ये है कि आप चूंकि एक अच्छे लेवल तक पहुंच गए हैं और आपका एक रोल है सिस्टम में, तो आपके कुछ न कुछ अपने इलाके के लिए भी गोल्स होंगे, कोई प्लान्स होंगे जो आप करना चाहते हैं अपने एरिया के लिए। ज़रा वो हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। जी सजाद भाई, बिल्कुल। यकीनन पहले तो हम अपनी कोशिश काविश में लगे रहे कि अपने गोल की तरफ जाते रहे, बार बार यू टर्न्स लेते रहे, फिर अपनी तरफ अपने गोल की तरफ जाते रहे, और अल्लाह पाक ने चलें जिस कदर जिस हद तक कामयाबी दी, ये उसका करम है, फजल है, माँ बाप की दुआएं हैं। यकीनन जी, अपना इलाका हर फोरम पे मैं बात करता हूँ, लेकिन इस फोरम पे बात करते हुए ना कुछ दिल से चीजें निकल रही हैं, क्योंकि मेरे अपने लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे, यकीनन आप लोग भी मेरे अपने मेरे इलाके से हैं। जो इंसान का नेटिव इलाका होता है, यकीनन वो बड़े दिल के करीब होता है। तो मुझे ये इदराक है कि वहां पर मतलब अभी भी अगर कोई मरीज है तो उसे चारपाई पे उठाकर और दूर रफ्ता इलाके में, मतलब रावलाकोट लेके जाया जाता है, और वहां भी सहूलियात ऐसी नहीं है। अगर पेशेंट थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो तो उसको इस्लामाबाद या पिंडी भेज दिया जाता है। तो ये बड़ा अलमिया है, हमने इस चीज को ओवरकम करना है कि वहां पे सेहत की सहूलतें हैं, जो बुनियादी सहूलत है। बेसिकली हमारे लोग टैक्स देते हैं, जो बाहर ममालिक में हैं, फॉरेन रेमिटेंस की मद में बहुत ज्यादा पैसा हमारी गवर्नमेंट को मिलता है, अच्छा खासा बजट है। अब मेरा ख्याल है कि वो शऊर, वो बात जो मतलब एक हर उस बंदे को अपने हुकूक का पता होना चाहिए, वो जो टैक्स देता है, जो रियासत के पास जाता है, उस टैक्स की मद में जो उसको सहूलतें मिलनी चाहिए, उस हवाले से लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए हैं। ये शऊर की बेदारी की एक पहली मेरे ख्याल में मंजिल है, और इसमें आप जैसे लोग भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि रियासत अपनी जिम्मेदारी को समझे, और फॉर एग्जांपल हमारे जो ये जो हेल्थ की रिलेटेड जो इदारे हैं, ये वहां पर बनाए जाएं, जो लोगों की पहुंच में हों, जो लोगों के करीब हों। और उसके अलावा स्कूल, कॉलेज और दीगर जो हैं, उस हवाले से भी मैं समझता हूं कि ये चीजें हमें मिलनी चाहिए। दीगर चूंकि हमारी गवर्नमेंट आई थी, और मैंने अपने कुछ दोस्तों से वहां पूछा कि हमारे डोमेन में जो चीज है हमें बताएं, तो उस हवाले से एक चीज मुझे खुशी है कि उसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई। जो ये सिहाला का ओवरहेड ब्रिज था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा बजट डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन चुका है, और 45 करोड़ रुपए उसके मंजूर हो चुके हैं। और ये मेरे दोस्त थे राजा खुर्रम नवाज साहब, जो चेयरमैन भी थे पहले, तुमैर से, मैं G11 से चेयरमैन था, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की। और असद उमर साहब जो हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग बने, और मैं उनको कोऑर्डिनेट भी करता हूँ, कन्वीनियर भी उनका अपने इलाके में, तो उन्होंने मुझसे वादा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एक जेन्युइन चीज थी, मेरिट पे थी, और हम लोगों की जरूरत थी, तो वो हुई। आगे भी कोशिश है इंशाल्लाह के इस किस्म के जो हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वहां पे किया जाए। जिसमें आपने आईटी की बात की, जैसे इरफान भाई यहाँ बैठे हैं, आईटी इंजीनियर हैं, आपका और मेरा ताल्लुक भी आईटी से ही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टूल है, मतलब जो मॉडर्न दुनिया है उसको एक्सेस के लिए आपको इंटरनेट की बहरहाल जरूरत रहती है। तो उसके लिए हमारे इलाके में इंटरनेट का ना होना, ये भी एक अलमिया है, और हमने इसको बहरहाल ओवरकम करना है। और मैंने इस हवाले से, मैं इस दफा ईद पे गया था और मैंने मुख्तलिफ इलाके विजिट किए, वहां पे इंटरनेट का मुझे ये प्रॉब्लम लगा, और इस हवाले से मैंने अली नवाज अवान साहब से भी बात की है, जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के, और असद उमर साहब से भी बात की है। तो अमीनुल हक साहब जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी वीक में उनसे मेरी मुलाकात होगी। और इस हवाले से मैं यकीनन आप लोगों से भी पूछूंगा कि इसमें क्या ऐसी चीज है, वो किस सिस्टम पे चल रहा है, और क्यों ये कमजोरी है, और इस हवाले से ताकि मैं तैयार होकर जाऊं और बात करूं, और इस पे कोई खातर ख्वाह फ्रूटफुल रिजल्ट वहां से हम ले सकें। तो इंशाल्लाह अब ये सोच जहन में है कि हम इंशाल्लाह अपने इलाके के लिए आप जैसे लोगों की रहनुमाई में और सरपरस्ती में कोशिश करेंगे, और वहां पे जो कमियां हैं और जो वहां पे चीजें होनी चाहिए, बुनियादी जो जरूरतें हैं, उसको वहां पे मुयस्सर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला।
बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आपने जो हमारा एक्चुअल इशू है उसको आपने वैसे ही टेकअप किया हुआ है ऑलरेडी, और आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। अभी मैं इरफान साहब को प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा और उनसे पूछते हैं कि इंटरनेट की, और पहले तो हमें ये अहमियत का पता लगाना है कि आईटी की अहमियत क्या है इस वक्त, और ये क्यों इतनी ज़रूरी है, और हमने इसको क्यों प्रायोरिटी पे रखा है। बेशुमार चीज़ें और थी, बेशुमार चीज़ें हमारे लिए और भी प्रायोरिटी में रख सकते थे, इश्यूज हैं, लेकिन हमने इन दो चीज़ों को क्यों हाईलाइट किया हुआ है, और आईटी के स्पेशली ये बताएंगे, और हमें जो इंटरनेट का इशू है उसकी वजह से हमारा कितना लॉस हो रहा है, ये मैं इरफान साहब से बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इंटरनेट के हवाले से हमारा प्रोग्राम है, तो सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से। आज से तकरीबन 2 साल पहले, उसमें 2018 में, अक्सर मैं जब कश्मीर आता हूँ तो मेरा राउट ऐसा होता है, पहले पेशावर की फ़्लाइट लेता हूँ, उसके बाद वहाँ 1-2 दिन रुकने के बाद फिर इस्लामाबाद आता हूँ, फिर वहाँ से मैं आगे जाता हूँ। मैंने पेशावर की फ़्लाइट ली, जिस दिन मैं पेशावर उतरा, वहाँ पे हम लोग इस तरह जो इंटरनेट यूज़ करने वाले होते हैं रेगुलर, और जो मतलब पूरा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर गुजारते हैं, तो उनकी कुछ रूटीन्स होती हैं। जैसे जब मैं पेशावर पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने उस पेशावर एयरपोर्ट पे चेक इन किया। उधर उसके बाद मैं पहुंचा, एक जगह खाना खाया। मैंने वहाँ का चेक इन वगैरह किया, वहाँ पे अपनी फूड से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस वगैरह उठा के इंस्टाग्राम पे डाली। इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैं रेगुलर मतलब बिल्कुल टाइम टाइम अपडेट्स करता हुआ जा रहा था। उससे अगले दिन मैं इस्लामाबाद के लिए निकला, तो मैं मोटरवे के रास्ते आ रहा था, और रास्ते में बड़ी अच्छी साइट सीइंग होती है, तो मैं 5-5 सेकंड की 10 सेकंड की वीडियोस बनाता, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करता। तो मैं बहुत सी टूरिज्म कम्युनिटीज़ का भी मेंबर हूँ, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। वो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिस एक-एक कम्युनिटी के अंदर 20-20, 30-30 लाख मेंबर्स हैं। वो बिल्कुल एक्टिवली आपकी चीज़ देख रहे होते हैं। तो सिर्फ अभी मैं इस्लामाबाद पहुँचा ही नहीं था, तो बहुत से फॉरेनर्स से मेरा इंटरेक्शन हो रहा था, और वो बोले थे कि यार ये कौन-सी जगह है, किस जगह पे हैं आप? जी। तो उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद पहुँचा, एक दिन इस्लामाबाद स्टे के बाद, एक दिन इस्लामाबाद स्टे के बाद, ज जब मैं कश्मीर के लिए निकला, तो उसमें फिर रास्ते में मैं इस अच्छा, मुझे आवाज नहीं आ रही वैसे, माजरत के साथ। मेरी आवाज़ आवाज़ इरफान साहब की आवाज़ नहीं आ रही या कोई भी नहीं आ रही? बहुत कम आ रही है आवाज। थोड़ा आप फोन के साथ ऊपर लगा लो। आप चेक करें, अब आ रही है? अब आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, आप जारी रखें, देखते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत मध्यम आ रही है आवाज। जी, चलें, मसला नहीं। जी, उसके अंदर मैं कश्मीर के रास्ते पे निकला, तो रास्ते में कुछ वीडियो, मतलब जहाँ तक मुझे इंटरनेट अवेलेबल हुआ। अब आप जैसे ही पतंग से पहले उसका कुछ एरिया होता है, और जब आप आज़ाद का ब्रिज जब क्रॉस करते हैं, तो बहुत सा एरिया ऐसा आता है जहाँ पे बिल्कुल इंटरनेट के, मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं होते, तो मैं सेलुलर ही यूज़ कर रहा था। उसके बाद जब मैं अपने गाँव पहुँचा, उधर से आगे होते कोकोड, तो बिल्कुल ना मतलब फिर अगले 2 से 3 दिन के लिए मैं बिल्कुल इंटरनेट से गायब हो गया था। मतलब सिर्फ़ इतना था कि सिर्फ़ व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज चल रहे थे। इससे पहले जो मेरी 2-3 दिन की एक्टिविटी थी, उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इंटरैक्ट किया था, तो बहुत से लोग प्राइवेट मैसेज करने लगे, पूछ रहे कि भाई खैरियत है? आप बिल्कुल रियल टाइम अपडेट्स दे रहे थे और बिल्कुल गायब हो गए। तो एक तो आपने अक्सर मिसाल भी सुनी हुई होगी कि अगर ज़मीन पे किसी ने अगर जन्नत देखनी है, तो आप कश्मीर को देख लें। अब लेकिन मसला ये है, कोई अगर वो जन्नत में पहुँचता है और किसी को दिखाने की कोशिश करता है, तो हम उसको दिखा भी नहीं पाते। तो ये तो हाल ही एक मैंने एग्ज़ाम्पल कोट की है। आज के दौर में इंटरनेट की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा लें। 2017-18 की जो यूएन का हर साल एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनता है, उसमें वो मतलब कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करते हैं कि जिनको बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसमें तकरीबन आज से 3 से 4 साल पहले इंटरनेट भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ के अंदर शामिल हो चुका है। और अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई थी पूरी दुनिया में, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी सारी एजुकेशन भी इसके ऊपर शिफ्ट हो गई है, इंटरनेट के ऊपर। और बहुत उससे तो ये है कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन तक आपको इंटरनेट से मिल रही थी। इंटरनेट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, अब तो बिज़नेस भी शिफ्ट हो रहे हैं। उमूमी तौर पर समझा जाता है, अगर आप किससे पूछें कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान कौन है, सब लोग बिल गेट्स बोलते हैं, लेकिन इस टाइम दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो बिल गेट्स नहीं है, उसका नाम जेफ बेजोस है। वो बेसिकली अमेज़न कंपनी उसका ओनर है, उसके अलावा भी उसकी कंपनी है। लेकिन यकीन कीजिए कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर बहुत से लोगों के बिज़नेस खत्म हो गए, तबाह हो गए। लेकिन उस बंदे की वेल्थ में $37 बिलियन का इज़ाफ़ा हुआ है। मतलब आप अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा अमाउंट है।
تو انٹرنیٹ کے اوپر آپ ایسا کوئی نہیں، بزنس بھی ہو رہے ہیں، ایجوکیشن بھی ساری اس کے اوپر چل رہی ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں. میں کراچی میں جس ایریا میں رہتا ہوں، میرا منتھلی انٹرنیٹ کا جو بل ہے میں تقریباً 1500 روپے پے کرتا ہوں، اور میری تقریباً ڈیلی کنزمپشن تقریباً 10 سے 12 GB ہے. میں اپنا سارا ڈیٹا ڈیلی کے ڈیلی بیک اپ کرتا ہوں، اس میں میرا کوڈ بھی ہوتا ہے، اس میں ویڈیوز وغیرہ بہت ساری ہوتی ہیں. ابھی میری ڈیلی کنزمپشن ہے 10 GB. اب اس کو آپ کمپیریزن کریں کشمیر سے. کشمیر میں جتنے بڑے سٹیز ہیں، مظفر آباد ہے، میر پور ہے، ایون راولہ کوٹ کا جو سٹی ایریا ہے، آپ کو ان ایریاز کے اندر براڈ بینڈ انٹرنیٹ ملے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کشمیر کی اکثر جو آبادی ہے وہ دیہات میں رہتی ہے. تو ہم جیسے دیہات کی طرف موو کرتے ہیں تو اکثر آبادی تو وہیں رہتی ہے، وہاں پہ کوئی براڈ بینڈ انٹرنیٹ نہیں ملے گا. اس کے مطلب کچھ ٹیکنیکل ریزن بھی ہیں. اب وہاں پہ لوگ اکثر جو یوز کرتے ہیں سیلولر انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، وارز، زونگ، ٹینا اور یو فون، اور اس کے علاوہ ایس کام ہے، یہ جو سروسز ہیں تو انہی کا انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے. اب وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا اب 5G کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمارے کشمیر میں 3G کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ بھی نہیں میٹ ہوتا، اور وہاں پہ انڈکلیئرڈ 4G بھی چل رہا ہے. مطلب پراپرلی لائسنسنگ نہیں ہوئی. آج سے تقریباً 3 سال پہلے اناؤنس بھی کیا تھا گورنمنٹ نے، غالباً سے 3 سال پہلے جنوری میں انہوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جی نومبر دسمبر میں اناؤنس کیا تھا، اور جنوری میں اس کی بیڈنگ ہوئی تھی، مطلب پبلکلی بیڈنگ ہونی تھی. وہ نہیں ہوئی تھی، ان نون ریزن، ہمیں نہیں پتا کس وجہ سے نہیں ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا، وہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ایک دو سروسز کا ان کا نام نہیں لوں گا، ایک دو سروسز کا 4G چلتا ہے، لیکن وہ جو 4G کا اسٹینڈرڈ ہے نا وہ 3G کے برابر بھی اس کی سروسز نہیں ہے. اب امیجن یہ پینڈیمک کا سچویشن میں جب اس HEC نے اناؤنس کیا تھا کہ جی اب آن لائن ایگزامس ہوں گے، تو ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو شہروں میں آ کے صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہاسٹلس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی دیہات سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ سب اپنے گھروں میں تھے. اب ان کے لیے ایک بالکل پرابلمٹک سچویشن کریٹ ہو گئی کہ وہ اپنے گھروں سے انٹرنیٹ کو ایکسیس کیسے کریں گے. اب میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک سروس ہے جو ہمارے یہاں کشمیر میں بہت اچھی چلتی ہے، جو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اچھی چلتی ہے. اس کا 7 GB کا انٹرنیٹ کا پیکیج ہے تقریباً 450 روپے کا. اب آپ امیجن کر لیں کہ میری ڈیلی کنزمپشن تقریباً 10 GB ہے، اس کے اندر میری آن لائن لرننگ بھی ہے، 10 چیزیں ہو رہے ہیں. اگر آپ 10 سے 15 اگر صرف لیکچرز ہی دیکھ لیں نا تو 7 GB آپ کا ایک دن میں کنزیوم ہو جاتا ہے. تو اب آپ اس کو ملٹیپلائی پہ جب آپ وہ 30 days کریں گے تو آپ خود سوچ لیں کہ 21,000 روپے تو خالی اس کا بل بن جاتا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح تو مطلب کس طرح ہوگا. یہ تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اس کی مطلب بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باقی آپ کے سامنے کشمیر میں ٹورزم کا بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. ہمارے کشمیر کا، ہمارے آزاد کشمیر کا تقریباً 70 to 80% جو ٹورسٹ ہے وہ سارا نیلم ویلی جاتا ہے. اور اگر آپ نیلم ویلی کی سائڈ کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ تو چھوڑ دیں، وہاں پہ سیلولر ڈیٹا کنیکشن، سیلولر کنیکشن بھی نہیں چلتے. ایک دو سروسز چلتی ہیں لیکن ان کے اوپر بھی ظاہر اتنا لوڈ ہوگا تو وہ انٹرنیٹ کے اوپر کیسا کرے گا. اس کا الٹیمیٹ ظاہر سولوشن ہے، میں آپ تو نہیں کر سکتے، ظاہر اسٹیٹ لیول کا کام ہے. تو اس کے اوپر ایک الٹیمیٹ سولوشن تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ جو دیہات میں ایک تو براڈ بینڈ ہو. ٹھیک ہے، چلو براڈ بینڈ نہیں آتا، اس کے اندر سمجھنے کی انجینئرنگ کی بھی مطلب کچھ سمجھنے چیلنجز ہیں، کیونکہ ہمارے بیسکلی ویلی اسٹرکچر ہے، اور ویلی اسٹرکچر میں اس کا وائڈ براڈ بینڈ نہیں ہو سکتا، مطلب تاریں لگی ہوئی اس طرح نہیں ہو سکتا. تو لیکن جب تک یہ ہے کہ سیلولر کمپنیز ہیں وہ تو اپنا مطلب پراپرلی 4G لانچ کریں. اب وہ مطلب 4G کے آپ کے آپ جو پیکج کرواتے ہیں اس کے بعد آپ جو پیسے کرتے ہیں وہ تو 4G کا کرتے ہیں، لیکن جو سروس آ رہی ہوتی ہے وہ بھی چاہے 3G بھی نہیں ہوتی. ایک چیز تو یہ. اچھا، جب دوسرا ہے کہ جب مطلب گورنمنٹ کی طرف سے جب اس کی آفیشیلی لائسنسنگ ہوگی تب وہاں پہ بالکل مطلب پراپرلی جب 4G اسٹارٹ ہوگا تو مختلف کمپنیز کا آپ سے کمپٹیشن آئے گا. تو الٹیمیٹلی ان کے کمپٹیشن کی وجہ سے ٹیرف گرے گا، اور جب یہ ٹیرف گرے گا تو اس کا فائدہ کنزیومر کو ہوتا ہے. کیونکہ ابھی کنزیومر کے ساتھ مثال کے طور پر خالی اس کے پاس ایک سروس کا آپشن ہے کہ یار میرے پاس ایک یہی سروس ہے جو انٹرنیٹ چلاتی ہے. اب چاہے وہ مہنگی بیچے چاہے سستی بیچے، کنزیومر کو اسی سے لینا پڑے گا. لیکن جب اس کے پاس آپشن ہوں گے کہ میرے پاس 4 الگ الگ سروس ہیں اور ان کا آپ سے کمپٹیشن بھی چل رہا ہے، تو ان کے کمپٹیشن وہ جو ٹیرف گرے گا اس کا الٹیمیٹ فائدہ کنزیومر کو ہوتا ہے. اور کنزیومر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو اندازہ ہوگا پوری دنیا میں اب ای بزنس چل رہے ہیں. ہمارے کشمیر میں کتنے ای بزنس ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ ٹورزم میں کسی کا ہوٹل ہوگا تو اس کو کوئی فیس بک پیج ہوگا، وہ اس کو چلا رہا ہوگا. ورنہ باقی آپ مجھے بتائیں کشمیر سے کتنی چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں؟ ایکسپورٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کے کتنے آن لائن بزنس ایسے کشمیر سے چل رہے ہوں گے پورے پاکستان میں سپلائی کرتے ہوں گے؟ ایسے چند بھی نہیں ہوں گے. اس کا سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ پہلے انٹرنیٹ پرووائڈ کیا جائے. ان کو انٹرنیٹ کی 1-2 مہینے 6 مہینے سال ان کو یوزیج کی اویئرنیس آئے گی کہ اس پہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی، اس پہ بزنس بھی ہو سکتا ہے، ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. اور ایسی اسکلڈ ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد آپ انٹرنیٹ کو بہت سا کچھ کما سکتے ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں، آپ امیزون کے اوپر کام کر سکتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے لیے پہلے آپ کو انٹرنیٹ ہونا ریکوائرڈ ہے. تو سب سے پہلے تو چیز ہے انٹرنیٹ. اور اب یہ پینڈیمک کا سچویشن ہوئی ہے، گورنمنٹ سے اناؤنس بھی ہوا ہے
کہ جی 15 سپتمبر کو جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کھولے جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ کل کو اگر اسی طرح کی مزید کوئی اس طرح کی سچویشن یا اس سے بری سچویشن آتی ہے کہ آر وی پریپیئرڈ فار دیٹ اور ناٹ، اور ہم لوگ ٹیکنالوجیکلی ہم اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں یا نہیں. تو اس حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، اور اس میں ہم اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتے ہیں وہ کریں. اور کوئی کوشچن؟ بیسیکلی 2-3 چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر جو موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے 2G یا 3G کے اوپر وہ 4G کی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سروس دے رہے ہیں، جو کہ ایک طرح سے جو ڈس آنیسٹی کے اس میں آتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 4G دے رہے ہیں لیکن ایکچولی ان کا انفراسٹرکچر ہی سپورٹ نہیں کر رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہوا پانی اور خوراک کے بعد آپ کی جو چوتھی چیز ہے نا وہ انٹرنیٹ ہے. آج کے دور میں ایجوکیشن بھی ورچوئل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بزنس بھی ورچوئل ہو رہے ہیں اور میٹنگز بھی ورچوئل ہو رہی ہیں، ہر چیز تو ورچوئل ہو گئی ہے. آپ کے تو انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو ہم کشمیر کا تو ویسے ہی برا حال ہے، اور وہ مزید ہم لوگ پیچھے چلے جائیں گے. اور ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، جو لوگ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے جینا چاہتے ہیں، اپنی کوالٹی لائف بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بیسیکلی یہ ہوگا کہ یہ اس وجہ سے، اس ایک وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارا کتنا بڑا لاس ہوگا. ٹورزم میں کوئی نہیں آئے گا. اب نیلم ویلی میں پرابلمز ہیں تو دوسری طرف بھی کوئی لوگ نہیں آ رہے، وہ بھی انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ ہمارا اسٹینڈرڈ کا ہوگا، ایٹ لیسٹ پاکستان کے برابر اگر ہمارا انٹرنیٹ ہمیں مل جائے، جس طرح کا اسلام آباد میں چل رہا ہے یا لاہور میں یا پاکستان کے دوسرے سٹیز میں بھی اچھا انٹرنیٹ ہے، انہوں نے اپ گریڈ کیا ہوا ہے کمپنیوں نے، تو اگر وہ ہمیں پراپر مل جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم آئی ٹی کی دنیا میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں. ہم اپنی چیزوں کو کام کریں، ہم اپنی ارننگ کریں، سروسز پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے وہ کوالٹی لائف بھی بہتر ہوگی اور خوشحالی آئے گی. تو ہمارے جو 2 پروجیکٹس ہیں اس میں ایک تو یہ خود کفالت کا ہے. خود کفالت کے پروجیکٹ میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس زمینیں ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ تر باہر کے ملکوں میں جا کے گلف میں جو پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن اس سے ہمارا کچھ نہیں بنتا. اس کے بجائے ہماری جو ہم زمینیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ان زمینوں پہ ہم اس کو کاشت کریں، ٹھیک ہے، پیداوار حاصل کریں، اور اس سے 2-3 فائدے جب ہمیں خود بھی حاصل ہوں گے اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو بھی حاصل ہوں گے. پہلا تو یہ ہے کہ ہم کم از کم ایک پروڈیوسر کمیونٹی میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت ساری چیزیں ہم تو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں جو بھی روزمرہ کی استعمال کی چیزیں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آرگینک فوڈ، اس وقت ہم ساری سب سٹینڈرڈ چیزیں یوز کر رہے ہیں، اس سے بیماریوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پھر وہ ہسپتالوں کی طرف جاتے ہیں. ہسپتالوں میں جتنی مہنگائی ہے، دوائیوں کا کیا حال ہے، دوائیوں بھی وہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی ہے سچویشن. تو ان ساری چیزوں کا جو حل ہے، ایک تو یہ ہے کہ خود کفالت جو ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بزرگ، نوجوان، بچے، خواتین، ہر بندہ اپنا پارٹ پلے کرے. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ہمیں خالص چیزیں کھانے کو مل سکتی ہیں. اس میں 4 آئٹمز ہم نے ہائی لائٹ کیے ہیں. ایک تو دودھ کا وہ کریں، لوگ کام کریں، اب اس کے علاوہ سبزیوں کا کام کریں، سبزیاں اگائیں، اور جو اس کے علاوہ جو ہمیں فروٹس کا کچھ کر لیں، اور پولٹری فارم کا کریں، چکن کا کریں. تو یہ 4-5 آئٹمز، اس کے علاوہ اور اسمال انڈسٹریز بھی لگا کے ہم اپنے ایک ملک، اپنے علاقے کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ جس بندے کے پاس کیپیسٹی ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ بیسیکلی بڑے پیمانے پر کمرشل لیول پہ پروڈیوس کرے. تو اس سے میں عموماً یہی کرتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ ابھی تو ہم راولپنڈی سے ساری چیزیں منگوا کے کھاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے ایک گول بنائیں، ایک ڈیسٹینیشن بنائیں، ہمارے سامنے ایک گول ہو کہ کم از کم کشمیر کی چیزیں پنڈی میں جا کے بکیں. تو یہ پاسبل کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس چیز کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. تو میں اب تنویر صاحب آپ سے اس جو خود کفالت کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، میں نے آپ کو بریف کیا ہے، اس کے تھوڑا سا آپ
लोगों को आप किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा समझा सकते हैं? जी सजाद भी बड़ा अहम इशू आपने उजागर किया है, खुद कफालत का। ये खुसूसन लोगों को एहसास हुआ पेंडेमिक के दौरान, ये कोविड के दौरान, कि जब ऐसा लगा, जब शहर वीरान होने लगे। पहले ये होता था ना कि देहात से लोग शहर की तरफ जाते थे, तो लिटरली हमने देखा कि शहर से लोग देहात की तरफ मूव करने लगे, क्योंकि यहाँ पे एक अजीब सा माहौल था। आप जाहिर है यहाँ पे घर भी इतने बड़े नहीं होते, छोटे घर, और लोगों को घरों में जब रहना पड़ता था, बाजार बंद थे, मंडियां बंद थी, हर चीज बंद थी। तो ऐसे दौर में बड़ा याद आया कि जी अपने इलाके हों, वहां पे अपनी सब्जियां उगी हों, या मतलब ये जो आपने चिकन की बात की, मुर्गियों की बात की, या और दीगर जो हम अपने तौर पे बेसिकली हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, हम इन चीजों से हट गए हैं, जो मेरे ख्याल में कि ये एक गलत चीज है, और हमें दोबारा रिवाइव करना चाहिए इन चीजों को, और अपने लोगों को, अपनी खवातीन को, अपने बुजुर्गों को, और अपने लोगों को इस तरफ जरूर लाना चाहिए कि हमारा ये एक बेसिक, बहुत सारी जो मतलब कंट्रीज हैं, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया है या दीगर और ममालिक हैं जो बेस करते हैं इस खेती बाड़ी पे, इस डेयरी पे, या इस तरह के जो कारोबार हैं उन पे, तो उस तरफ अगर आया जाए तो यकीनन कामयाबी हासिल की जा सकती है। और दूसरा ये है कि हमने अमूमन देखा है कि हम जाते थे तो मकई और इस तरह की फसलें हुआ करती थी, वो भी अब सही तरह से नहीं होती। सब्जियों को भी प्रॉपरली उगाया नहीं जाता, और बल्कि ज्यादा जिंदगी को आसान बनाने के लिए बस मार्केट जाके चीजों को खरीद लिया जाता है। और हम भी तो जाहिर है पिंडी से और दीगर इलाकों से, हालांकि हमारा एक देही इलाका है और खेती बाड़ी पे बेस करता है, तो हमारी अगर सब्जियां पिंडी से जाएंगी या दीगर इलाकों से आएंगी तो ये काफी अलार्मिंग पोजीशन है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस तरफ आना चाहिए, अपने खेतों को आबाद करना चाहिए, और इससे यकीनन अर्निंग भी होगी। और जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनिक जो फूड यूज हो रहा है उसमें मतलब हमारी जो सेहत की पोजीशन है वो भी बेहतर होगी, लोगों का जो बीमारियों का सिलसिला है वो भी खत्म होगा। तो यकीनन ये बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, और इसकी तरफ लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि लोग अपने इस तरह की चीजों पे आएं और खेती बाड़ी और दीगर जो चीजें हैं उसको अपनाएं। जी बहुत शुक्रिया। इसमें ये तो हमारे प्रोग्राम का तो एक ये मेन प्रोजेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्ट आईटी का है। तो आईटी के प्रोजेक्ट के लिए भी है जो हमने बात किया इंटरनेट की, तो हमें बहुत अशद ज़रूरत है। इसके बाद तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। और आज के दौर में आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम वो इंडिया की जो है वो रिसेंटली एक आई है पॉलिसी, उसमें भी उन्होंने ये बताया कि जी वो अपने स्कूलों में छठी जमात के बाद, मतलब छठी जमात से वो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाएंगे और कोडिंग सिखाएंगे। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि जब बच्चा मैट्रिक तक पहुंचेगा, दूसरी एजुकेशन के साथ साथ वो मैथ, इंग्लिश, बाकी सारी चीजें वो साथ में जारी रखेंगे, लेकिन जो बच्चा मैट्रिक तक पहुंचेगा तो वो कोडिंग अगर उसने सीख लिया, प्रोग्रामिंग सीख ली है, तो वो मैट्रिक तक पहुंचने से पहले पहले ही अर्निंग करना शुरू कर देगा। उसमें भी आप देखेंगे हमें इंटरनेट की ज़रूरत है। वो अर्निंग भी तो ऑनलाइन ही करेगा। पाकिस्तान में अगर उसका काम नहीं बता, इंटरनेशनल मार्केट में इतना काम है, हमारे पास बंदे नहीं है। और इसका हम कंपैरिजन करें पूरे पाकिस्तान के साथ कि इंडिया की जो है वो हमारे से 10% आबादी ज़्यादा है, सिर्फ 10%, लेकिन वो आईटी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो $100 बिलियन से प्लस, मतलब उससे ज्यादा कर रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह यही है कि उन लोगों ने आईटी के ऊपर ग्रास रूट लेवल से आईटी पे लेके आए वो अपने एजुकेशन सिस्टम को, और उसमें ये इंक्लूड किया, लाजमी मैंडेटरी कर दिया, और उससे उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और अब उन्होंने इस पॉलिसी को मजीद स्ट्रेंथन किया है। तो हम अगर उन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करें और जो हमारे आसपास में हो रही हैं उन चीज़ों को लेके हम अपने एजुकेशन सिस्टम में ले आएं, तो हम तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के जो प्रॉब्लम और हर्डल है वो इंटरनेट ही है, और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, हम यहाँ से बैठ के, लाहौर से बैठ के, या इस्लामाबाद से पाकिस्तान में बैठ के, या बाहर से बैठ के हम अपने लोगों को पढ़ा सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा,
प्रॉब्लम ये इंटरनेट हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बेहतर करना पड़ेगा। इसमें आपका रोल इसलिए ज़्यादा अहम है कि आप इस वक्त पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि गवर्नमेंट में है, उनके पास इख्तियारात हैं, वो उनके पास अथॉरिटी है, वो इन चीज़ों को हमारे लिए हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे आज़ाद कश्मीर लेवल पे। और इसमें जो है ना आपका किरदार ज़्यादा अहम है, और आप इस चीज़ को टारगेट बनाएं और गोल सेट करके इसको एक अपनी पार्ट बनाएं अपनी मुहिम का, या अपने जो भी अपने गोल सेट करने और उसका पार्ट बना के इसको रिजॉल्व कराएं। और ये आपका अगर आप ये रिजॉल्व हो जाता है ये मसला, हमें इंटरनेट की सहूलत मिल जाती है, तो और इसका क्रेडिट आपको जाएगा। तो इसमें आप जो है वो अपना रोल जिस तरह भी आप प्ले करना चाहते हैं, और जैसे भी लोगों से मिलें, और स्पेशली इस चीज़ पे आए, और अपने जो भी आपके सर्कल के लोग हैं अपने रिसोर्सेज यूज़ करें, और इस चीज़ को आप करें। और ये फिर हमारा अगर ये मसला हल हो गया, तो मैं आपको बताऊं कि आईटी का जो है ना हम इस तरह से इंड्यूस करेंगे अपने सोसाइटी में, इस तरह से इंजेक्ट कर देंगे कि हर घर में जो खवातीन, जो लेडीज, जो हमारी बहनें एफए की हुई है, मैट्रिक की हुई है, बीए की हुई है, एमए की हुई है, और वो फारिग बैठी हैं, हम उनको टारगेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे। उसके अलावा हमारे बच्चे, यंग जनरेशन जो है उनको हम सिखाएंगे स्कूल लेवल पे, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे जो नौजवान हैं जिन्होंने दूसरी डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेके बैठा हुआ है, कोई केमिस्ट्री में लेके बैठा हुआ है, कोई फिजिक्स में, कोई मैथमेटिक्स में, तो उनको जॉब नहीं मिल रही। वो गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि कब हमारे लिए कोई वैकेंसी निकलेगी, हम अप्लाई करेंगे। तो उनकी लाइफ भी जा रही है, टाइम भी जा रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो ये आईटी एक ऐसी वाहिद चीज है कि इसमें इंटरेस्ट शो करना है, और आपकी जो सलाहियतें हैं उनको आप रूए कार लाएं, और जस्ट ट्रेनिंग लें, सीखें, और थोड़ी सी मेहनत करें, तो आपको विद इन नो टाइम आप अपनी मंजिलें तय कर सकते हैं, और सिग्निफिकेंट सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्वालिटी लाइफ आपकी आएगी, आप फैमिली को सर्व करेंगे, आप माशरे में एक रोल प्ले करेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारा इस वक्त जो मेन मकसद है, मैं बार बार इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, कि जो भी लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारा ये मुतालबा है कि हमारे इंटरनेट को बहाल किया जाए, और बाकी चीज़ें हम कर लेंगे, ठीक है। इस वक्त यूट्यूब है, गूगल है, आपके इंटरनेट पे इल्म के खजाने पड़े हुए हैं, हमें उस तक एक्सेस चाहिए। हमें जब एक्सेस मिल जाएगी तो बाकी काम हम खुद करेंगे, ठीक है। हमारे जो आज़ाद कश्मीर में आप देखेंगे लिटरेसी रेट जो है वो हायर है, लेकिन वो लिटरेसी रेट उस तरह से नहीं है जो इस वक्त मार्केट की डिमांड है। हमें हर बंदा हर फील्ड में आप देखें, ई कॉमर्स आपकी स्टोर्स में देखें, बिजनेस में देखें, आप मेडिकल में देखें, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें आईटी इन्वॉल्व नहीं है। और आईटी में भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे टॉप पे है। तो इन सारी चीजों को हम अगर एड्रेस करना चाहते हैं और वाकई एक इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं मुल्क में, तो उसमें ये हमारे ये जो मुतालबा आज़ाद कश्मीर का, पूरे आज़ाद कश्मीर का ये मसला है, और इसको रिजॉल्व करना है। अब आप क्या कहेंगे इस पे तनवीर साहब? जी सजाद भाई, ज़बरदस्त एलैबोरेट किया है आपने आईटी को, और बेहतरीन तरीके से आपने तस्वीर कशी की है कि अगर आईटी के ये जो मसाइल हैं ये हल हो जाएं तो किस कदर आसानी के साथ हम तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी मैंने इस चीज़ को खुद भी फील किया है और इस इशू को टेकअप किया हुआ मैंने। और मैं जो हाल ही में कश्मीर गया था तो मुझे बड़ा मतलब 5-6 दिन तशवीश हुई कि जी इस दौरान ऐसे हालात में भी वहाँ पर इंटरनेट नहीं है। मेरे अपने बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और यहाँ भी आपने देखा होगा कि बेशक पेंडेमिक की वजह से ऐसा था कि क्लासेस स्कूल नहीं थे, लेकिन वो उनकी पढ़ाई में हर्ज इसलिए नहीं हुआ कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उनके स्कूल से बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी, उनको पढ़ाया जा रहा था। तो अगर कश्मीर में ये सिलसिला हो तो वहाँ पे ये कैसे हो सकता है? ज़ाहिर है वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो मैंने इरफान भाई की भी बात सुनी है सारी, और इस चीज़ को मैं मेक श्योर करूँगा
کہ میری اسی ویک میں بھی ملاقات ہوگی جو آئی ٹی منسٹر ہیں ان کے ساتھ. میں نے اسد عمر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہم ان کمپنیز کو یہ پابند کریں کہ وہ 4G جو ٹیکنالوجی اور اس کا انفراسٹرکچر اس کے مطابق اس کی جو بھی موڈیلٹیز ہیں یا جو اس کی نیڈز ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے اس کو فلی 4G میک شور کریں. اور دیگر جو بھی معاملات ہوئے میں آپ سے بھی اور عرفان بھائی سے بھی اس حوالے سے ضرور رابطہ کروں گا اور اس میں ہم ضرور انیشیٹو لیں گے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کو ہم ضرور سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے اوپر کوئی ایسی وجہ نہیں ہے, یہ ہمارا حق ہے, رائٹ ہے. تو یقیناً جی انٹرنیٹ ایک امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے بغیر جو فی زمانہ ہم اگر کہیں کہ انٹرنیٹ کے بغیر ہم اس دنیا کے چیلنجز کو میٹ کر پائیں گے تو یہ ناممکنات میں سے ہے. کیونکہ ابھی ایک کلک کے اوپر آپ کی دنیا کی کوئی بھی انفارمیشن آپ لینا چاہتے ہوں تو وہ آپ کے جسٹ ایک کلک کے اوپر ہے. تو اس سے اگر ہمارے لوگ محروم ہیں تو یہ ایک المیہ ہے اور اس میں ہم نے اپنے لوگوں کو یہ چیز پرووائڈ کرنی ہے انشاءاللہ. اور یہ ہماری کوشش بھی ہے. اور اس جو مزید ارباب اختیار ہیں, جو آزاد کشمیر میں بھی ہماری گورنمنٹ ہے یا دیگر جو لوگ سن رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ اس قسم کے ایشوز کو اجاگر کیا جائے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اب ظاہر ہے اس کا کوئی انیشیٹو میرا خیال ہے ابھی تک نہیں لیا گیا, جو کہ اتنا کوئی بڑی کو راکٹ سائنس نہیں تھی. اگر اس کو پراپرلی اس کو ٹیک اپ کیا جاتا تو انشاءاللہ میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو بھی کوئی اپڈیٹ ہوگی وہ میں ضرور اپنے لوگوں کو کرتا رہوں گا کہ کیا اپڈیٹ ہوئی, جو میٹنگ کے بعد کیا سلسلہ رہا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی. اس کی جتنی سیریسنس ہے اس کو آپ نے محسوس کیا ہے اور اس کو ہر فورم پہ اٹھانے کی ضرورت ہے. پرائرٹیز ان کی جو بھی اتھارٹیز ہے نا, مجھے نہیں لگتا کہ ان کی پرائرٹیز میں یہ کبھی شامل ہوا ہے کہ آزاد کشمیر کو انٹرنیٹ کی سہولت دینی ہے. ان کو پہلے تو اپنی پرائرٹیز میں سیٹ کرنا ہے. باقی جو سیاسی ماحول ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, سی پیک فلانا, وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی سائنس, لیکن ایکچولی لوگوں کو آپ نے ایک علم کے خزانے تک ایکسیس ہی نہیں دی. تو آپ بے شک ادھر روڈ بھی بناتے رہیں, ساری چیزیں کرتے رہیں, لیکن جو گراس روٹ ہے, جو میسز ہے, دیکھیں اس میں ایک چیز بولتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ تھوڑے سے افورڈ کرتے ہیں وہ وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے, 2% ہوں گے, 5% ہوں گے. 5% لوگ تو ترقی کر لیتے ہیں, باقی 95% لوگ ادھر دیہاتوں میں رہ رہے ہیں. جب تک اسکول لیول پہ ہمیں اس چیز کو نہیں کریں گے, وہاں پہ اویلیبل نہیں کریں گے, تو میسج جو ہے وہ ہمارا پیچھے ہی رہے گا. اور ظاہری بات ہے جب آپ کی جہاں پہ 80% لوگوں کو اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے یا آگے پڑھنا چاہیے یا ترقی کرنی چاہیے, وہاں پہ اگر 5% لوگ کر رہے ہیں تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہم روڈز کے لیے بھی روئیں گے, ہم ہاسپٹلس کے لیے بھی روئیں گے. وہ پرابلمز ہیں, وہ سطحی پرابلمز ہیں, جو بیسک روٹ پرابلم ہے. اگر ہمیں اس کا سلوشن مل جائے تو ہم لوگ خود ہی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ روڈ بھی ہم کر سکتے ہیں. ہمارے بزنس میں اگر دیکھیں جس طرح آپ نے ترقی کی ہے, آپ کو ملے ہیں مواقع ملے ہیں, آپ شفٹ ہو گئے شہر میں اور آپ نے ساری چیزوں سے فائدہ اٹھایا, سہولیات سے فائدہ اٹھا کے آپ آگے بڑھ گئے. اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک کا اسی طرح کا حق ہے, لیکن دیکھا جائے تو ہر بندہ اتنا شفٹ مطلب نہیں ہو سکتا. لیکن گورنمنٹ کا یا ریاست اگر یہ کر لے, اس میں کوئی بڑا ان کو پیسہ بھی میرے خیال میں نہیں لگنا, انہوں نے کمپٹیشن دینا ہے اور لائسنس کی بٹنگ کرانی ہے, تو اس کے بعد باقی سارا کام تو پرائیویٹائز ہو گیا ہے اور مطلب پرائیویٹ کمپنیز آگے آئیں گی, ان کو پش کریں. میں نے یہ خود بھی فیل کیا تھا جب سے وہ پاکستان میں بڈنگ ہوئی تھی اس کی 4G کی, اس وقت کشمیر کو میرے خیال میں 2-3 سال تک انہوں نے ڈیٹ ہی نہیں دی کہ آزاد کشمیر کے لیے بھی بڈنگ ہونی چاہیے. تو اس کے بعد تو معاملہ ہی دب گیا, اور بھی معاملات سامنے آ گئے. تو یہ ایک طرح سے نا غفلت ہے اور ایک بے حسی اس میں سامنے نظر آتی ہے ہمیں. پھر تو جب لوگوں کا رسپانس آتا ہے تو پھر کہتے ہیں فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, تو وہ آپ سمجھتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کے اوپر ہمیں ہر بندے کو اپنے آپ کو ہی نہیں, صرف ہمیں ہر فورم پہ یہ آواز بلند کرنی ہے تاکہ یہ ہمارا مسئلہ جلد سے جلد حل ہو.
تو ابھی میں عرفان سے کچھ پوچھوں گا، مزید جو اپڈیٹس ہیں براڈ بینڈ کے حوالے سے، وہ کون سے سٹیز میں براڈ بینڈ ہے، اور وہاں پہ اگر ظفر آباد میں ہے تو راولا کوٹ میں کیوں نہیں ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ جی عرفان۔ جی آخری اطلاعات آنے تک کشمیر کے اتنے بڑے سٹیز ہیں. اصل میں کشمیر کا بیسکلی اسٹرکچر یہ ہے کہ ہماری اکثر آبادی تو ویسے دیہات میں رہتی ہے، اور ہمارا کوئی نہ کوئی سٹی سینٹر ہوتا ہے. اب جیسے پونچھ والی سائڈ کے اوپر آتے ہیں تو راولا کوٹ سب سے بڑا سٹی سینٹر ہے، وہ مطلب بالکل سٹی ایریا ہے. تو آزاد کشمیر کی جتنے بڑے سٹیز ہیں تو وہاں پہ وائڈ اور دوسرا یہ ہے کہ وائرلیس دونوں قسم کے براڈ بینڈ اویلیبل ہیں، لیکن ابھی صرف ایک ہی سروس ہے PTCL. اور آپ پاس جب ایک ہی آپشن ہو تو آپ ایک ہی آپشن یوز کرتے ہیں، یا پھر ایک بھی سیلولر کمپنیز ہیں ان کی بھی ڈیوائس ہیں لیکن وہ کافی مہنگے ہیں. اب لیکن ایشو یہ ہے کہ آگے جو اس کے علاوہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے پاس تو براڈ بینڈ کا ان کو تو ابھی کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک چیز یہ. اچھا دوسری بات ہے سیلولر کمپنیز میں آپ جب بھی یوز کرتے ہیں نا تو آپ کا ڈیٹا کی لمٹ ہوتی ہے، یعنی 2 GB ہوگا، 7 GB ہوگا، یعنی آپ کے اوپر ایک کیپ ہوگی کہ آپ اس طرح ڈیٹا آپ اس میں کراس نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ براڈ بینڈ کی طرف جاتے ہیں تو آپ پاس کوئی ڈیٹا کی لمٹ نہیں ہوتی. تو آپ اس میں سمجھ لیں کہ بالکل ایجوکیشن کے حوالے سے یا لرننگ کے حوالے سے یا ایون ارننگ کے حوالے سے آپ پاس مطلب کوئی ایک مطلب کوئی ڈیٹا کیپ نہیں ہوتی کہ یار آج میں نے اتنا انٹرنیٹ یوز کر لیا ہے اور میرے پاس منتھلی پیکیج اتنا ہے تو مجھے اس پیکیج کے اندر رہنا ہے. پہلی چیز تو یہ. اچھا دوسری بات ہے کہ براڈ بینڈ کمپنیز ابھی تک مزید اس کے علاوہ آئی نہیں ہے نا، اور اس میں بالکل سمپل سا اصول جو میں نے اس سے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ جب مزید کمپنیز آئیں گی، ابھی تو ایک کا ہی مکمل طور پر راج چل رہا ہے نا، تو جب مزید کمپنیز آئیں گی تو آپس میں کمپٹیشن کی وجہ سے، جیسے پاکستان میں ایک سرکاری ادارہ بھی ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جو ہیلتھی کمپٹیشن کو اس کو نظر رکھتا ہے. یا جتنے بھی کارپوریٹ سیکٹر کی کمپنیز ہوتی ہیں ان کا جو بھی آپس میں جو کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے اس میں مطلب کوئی فالس مینس نہ یوز کریں یا پھر ڈیفیمیشن وغیرہ کا کوئی طریقہ یوز نہ کریں. اس کے لیے پاکستان میں ایک ادارہ موجود ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جو تمام کارپوریٹ سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں ان کے کمپٹیشن پہ نظر رکھتا ہے. اب کل کو انشاءاللہ جب کشمیر میں براڈ بینڈ آتا ہے اور ایک سے زیادہ کمپنیز ہوں گی، جب لوگوں کے پاس مزید آپشن ہوں گے تو الٹیمیٹلی دیکھیں اس سے پہلے ہی میں نے بات کی تھی کہ آپس میں ان کے کمپٹیشن کی وجہ سے پھر ٹیرف گرے گا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ابھی کس نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ کشمیر میں ایجوکیشن کو کیسے افیکٹ کیا انٹرنیٹ نے. اس کی ایگزامپل آپ ایسے لے لیں کہ میں خود ایک انجینئرنگ گریجویٹ ہوں، اور جتنے بھی انجینئرنگ گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو فائنل ایئر میں ایک فائنل ایئر پروجیکٹ بنانا پڑتا ہے. اس میں اس کا بیسک رول یہ ہوتا ہے یا بیسک اصول اس میں یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی نئی چیز انوینٹ کرنی ہے یا کسی ایگزسٹنگ جو چیز ہے یا ایگزسٹنگ کوئی سولوشن موجود ہے اس کو بہتر کر کے پروڈیوس کر کے آپ نے دکھانا ہے، اس کو چلا کے دکھانا ہے. اچھا کشمیر میں ایک یونیورسٹی ہے میرپور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے فیکلٹی ممبر ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور اس کے آج سے 2 سال پہلے جو فائنل پروجیکٹس ہوئے تھے ان کی میں نے لسٹ وغیرہ بھی دیکھی ہے، مطلب آپ نے جتنا مجھے پتہ چلا تھا اس وجہ سے میں دیکھا بھی تھا. ایسا ہوتا ہے کہ پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں جب بھی فائنل ایئر آپ کا اسٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو فائنل ایئر سے پہلے اسٹوڈنٹس انٹرنیٹ کے اوپر آ کے اس چیز کے بعد سے سرچنگ کرتے ہیں کہ یار کس سیکٹر میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. چلو مثال کے طور پر اگر کسی نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں ڈرون بناؤں گا اور وہ سمجھ وہ لائف سیونگ ڈرون ہوگا، اب وہ کیسے ہوگا، جو یہ مطلب یہ چیز دنیا میں اگر اس سے پہلے بنی ہے تو کہاں بنی ہے، اور اگر بنی تھی تو اس کے اندر مزید کیا بہتری ہے. تو یہ ساری جو ریسرچ ہوگی وہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہوگی. اب آپ خود امیجن کریں کہ ہمارے ہاں ایک بچہ اس ریسرچ کے لیے کیسے کرے گا، مطلب وہ اس نے فائنلی اپنا پروجیکٹ بنانا ہے، یا ہمیں کیا پتا کہ ہمارے پاس فیوچر کا ایلون مسک، بل گیٹس، پال ایلن اور جیف بیزوس ہوں گے، لیکن ان کو مواقع نہ ملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک آ نہیں پائے. ان کے ذہن میں کس طرح کریٹو آئیڈیاز ہوں گے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس مطلب کوئی اس طرح کی ریسرچ کی فیسلٹیز ہی نہیں ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اچھا ہمارے کشمیر میں بہت سی یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوتا ہے، اب انٹرنیٹ کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، وہ فائنل ایئر کے پروجیکٹ کے لیے 1 یا 2 مہینے کے لیے اسلام آباد آتے ہیں، کوئی رینٹڈ اسپیس لیتے ہیں یا شیئرنگ ہاؤس وغیرہ یا پھر کہیں ہاسٹل وغیرہ میں رہتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنا جو بھی پروجیکٹ کا کام تقریباً 98-95% کمپلیٹ کر کے پھر یہاں سے پروجیکٹ وہاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر وہ اپنی سبمیشن کرواتے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں، چلو اگر یونیورسٹیز میں اگر ان کو انٹرنیٹ اویلیبل بھی ہے تو اس انٹرنیٹ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہ کس لیول کا انٹرنیٹ ہے. اور یار یونیورسٹی کے اندر بندہ زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے رہ سکتا ہے، وہاں 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا، تو اس کو کتنی فیسلٹی ملے گی، اور اس کو اپنے ہاسٹل میں یا پھر گھر میں بھی اگر اس طرح کا انٹرنیٹ ملے گا تو کتنی آسانی ہوگی. ایک تو چیز یہ. اچھا دوسرا ہے کہ ہماری کشمیر کی اسپیشلی ہمارا جو ایریا پونچھ والی سائڈ ہے اور آپ کے میرپور وغیرہ اور بھی جو ایریاز ہیں ان کی مطلب ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگ ہیں جو فورن ایکسپیٹس ہیں، ہماری UK میں اچھی خاصی عوام رہتی ہے. تو اب آپ خود سوچیں کہ ان کے جو رشتہ دار یہاں رہتے ہیں ان کو ان سے کمیونیکیشن میں کتنا پرابلم ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں کشمیر کے بہت نامور صحافی بھی ہیں، سخاوت سودائی صاحب،
آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے کراچی میں جب وہ ساری سچویشن یہ کریٹ ہوئی تھی لاک ڈاؤن والی، تو بہت سے کشمیری افیکٹیو بھی تھے، تو انہوں نے کچھ نیوز وغیرہ بریک کی تھی اس کے حوالے سے، تو میں نے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی بہت کوشش کی. تو اب ان کا جو گھر ہے وہ ایسے ایریے میں جہاں پہ کوئی بھی موبائل سروس آتی نہیں ہے، تو ان کا تھوڑا سا انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، ایک وائس میسیج ڈاؤن لوڈ ہو گیا اور ایک وائس میسیج بھیج دیا تو بھیج دیا. مجھے ان سے رابطے میں مطلب یقین کریں صرف ایک کال ایک میسیج کے لیے رابطے کرنے میں مجھے 2 دن لگ جاتے تھے. اب آپ یہ سوچیں کہ ایک صحافی ہے جس کے پاس بالکل فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے فیلڈ کی، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مطلب آپ یقین کریں کراچی تک کے کشمیریوں کا ڈیٹا موجود تھا، مجھے اس سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے میں اتنا مشکل ہو رہی ہے. تو جو عام جو کنزیومر ہیں یا عام اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کتنا پرابلم ہو رہا ہوگا. ایک آخری پوائنٹ یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں اس وقت لاہور میں ہوں. پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً 1-1.5 ہفتہ پہلے یا کچھ ٹائم پہلے ایک پرائیویٹ کمپنی لیبلرس کے نام سے ان کے اشتراک سے ایک فری میں کورس لانچ کیا ہے جو لیڈیز کے لیے ہے، بیسکلی نا جو پنجاب اوریجن لیڈیز کے لیے ہے. وہ کورس آپ کو گھر بیٹھے ٹریننگ دے گا، بالکل جاب اورینٹیڈ ٹریننگ ہوگی، اور وہ مطلب بہت ورلڈ کلاس لیول کی ٹریننگ ہے، اور آپ اس سے گھر بیٹھے 50-60 ہزار سے اپنی کمائی شروع کر سکتی ہیں اور وہ کر سکتی ہیں. اب بہت سی ایسی پردہ دار خواتین ہوتی ہیں، یا پھر پینڈیمک کی سچویشن کی وجہ سے تو یہ ہے کہ مطلب مرد بھی باہر نہیں جا سکتے تھے، تو بہت سی ایسی پردہ دار خواتین ہوتی ہیں جو ہر فیلڈ میں جا کے جاب نہیں کر سکتی. یہ ان کے لیے ایک بہت نادر موقع ہے کہ وہ اس کو اویل کر سکتی ہیں. لیکن جیسے ہی وہ میں نے ایڈ دیکھا تو مجھے ایک دم سے وہ ہوا تھا کہ یار مطلب کاش ہمارے کشمیری کے لوگ بھی اسی کی ٹریننگ لے سکتے. اب لیکن وہ نہیں لے سکتے. ایک تو چلو وہ فیسلٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن مطلب وہ جو ساری ٹریننگ ہوگی، اس کی ساری ویڈیوز ہوگی، اس کی ساری پریکٹس ہوگی، وہ ساری انٹرنیٹ کے اوپر ہوگی، اور وہ سیکھنے کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بھی سارا انٹرنیٹ کے اوپر ہوگا. اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے انٹرنیٹ چاہیے. تو اس چیز کی بڑی ضرورت ہے. ابھی ہم لوگ اس وقت لاہور میں اور ہمارے پاس اس وقت تقریباً 3 انٹرنیٹ ہیں. ایک پی ٹی سی ایل کا ہے اور 2 اور اس کے علاوہ ہمیں 3 سیلولر کمپنیز کے انٹرنیٹ ہیں. ابھی تقریباً 15 منٹ کے لیے ہمارا جو بیس انٹرنیٹ ہے، جو براڈ بینڈ کا کنیکشن تھا، وہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈاؤن ہوا تھا. وہ ہم لوگ فوراً سے دوسرے پہ سوئچ ہو گئے کہ ہم لوگوں کو لائیو پروگرام کرنا تھا، اور دوسرے کے پیچھے بھی ہم نے 2 بیک اپ رکھے ہوئے تھے. تو اب آپ کے پاس جس جگہ آپشن ہی ایک ہوگا تو وہاں پہ کیا مطلب کس لحاظ سے بزنس ہوگا، کس لحاظ سے ایجوکیشن آگے چلے گی. ایک بات آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکولس کی جو ایجوکیشن ہے، مثال کے اوپر 6 گریڈ کو لے لیتے ہیں یا پھر 8 گریڈ کو لے لیتے ہیں، تو دنیا بھر میں ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ 8 گریڈ کی جو میتھمیٹکس ہے، اگر آپ کا یہاں سے 8 گریڈ کا جو بچہ جو پڑھا ہوا ہے اس نے اگر 8+ کلیئر کر لی ہے، اس کو پوری دنیا میں 8 گریڈ کا کسی بھی ملک کا اگر کسی ملک کے سلیبس کا یا کریکولم کا میتھمیٹکس اٹھا کے دے دو، تو اس میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو سالو کر سکے. تو اس میں چلو ایک تو بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ہمارے کریکولم کی اپڈیٹ کی ضرورت ہے، لیکن کریکولم تو تب اپڈیٹ ہوگا کہ آپ کے ایکسس میں وہ پوری دنیا کا نصاب یا پوری دنیا کے سلیبس ہوں، اور وہ سب کچھ ظاہر ہے ایک کنٹری میں جا کے تو نہیں لیا جا سکتا. وہ انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ اویلیبل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا تو آپ اس سے کمپیریزن کریں گے نا. تو جب انٹرنیٹ ہی اویلیبل نہیں ہوگا اور وہ بھی خالی اتنا اویلیبل ہوگا کہ واٹس ایپ کے اوپر خالی ٹیکسٹ میسج سینڈ ہوگا، وائس میسج کی تو بات ہی نہ کریں، تو اب آپ خود سوچیں کہ کس طرح کا ہوگا. اور کشمیر کا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایل او سی کا ایریا ہے وہ بھی کتنا ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، مطلب کتنا زیادہ مطلب بڑا ایریا ہے، اور اس کے اطراف میں تو بالکل ہی نہیں چلتا ہے انٹرنیٹ، وہاں پہ سیلولر کمپنیز کا تو بالکل ہی نہیں ہے. تو یہ تو بالکل نیڈ آف آور بن گئی ہے. اگر صرف اس چیز کے اوپر اگر بالکل طریقے سے کام کیا جائے تو شاید ایک وقت آئے کہ ہمیں مطلب نئے اسکولس کی بلڈنگ بھی نہ بنانی پڑے، ہم گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. آج صبح میری اور سجاد بھائی کی ایک ٹریننگ تھی آن لائن، ہم لوگ صبح بیٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد، تو 2 سے 3 گھنٹے کی ٹریننگ تھی. اس میں ہمارے جو ٹرینر تھے وہ بیسکلی بتا رہے تھے، وہ مطلب امریکن اسکولز یہاں سے مطلب یہاں سے ہو کے وہ رن کر رہے ہیں، مطلب ان کے پاس مطلب بالکل رجسٹریشن وغیرہ ہو چکی ہے اور ان قریب اس کو بالکل اسٹارٹ کرنے والے ہیں. تو امریکہ کا اسکول یہاں سے ہو کے رن کر رہا ہے، سارے ٹیچرز یہاں پہ ہیں، کلاسز یہاں سے ہوں گی. تو اب آپ خود سوچیں کہ دنیا کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اس طرح. جی بہت شکریہ عرفان. عرفان نے بہت ڈیٹیل سے اس کی اہمیت کو اور وہ پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا جو کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا ٹیلنٹ ہے اور جو ہماری پوٹینشل ہے اس کو ہمیں بالکل رکے ہوئے اسٹک ہو گئے. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، گریجویٹس کی، انٹیلیجنٹ لوگوں کی اور پوٹینشل لوگوں کی، جو کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو سامنے نہیں لے کے آ رہے ہیں. اور میں اس میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں فورن ریمیٹنس کی جو بات ہوتی ہے اس میں کشمیری دیکھیں تو کتنے تعداد میں لوگ باہر ہیں، یو کے میں، گلف کنٹریز میں، دنیا کے ہر ملک میں کشمیری موجود ہیں.
وہ اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے وہاں پہ اپنا نام پیدا کیا ہوا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو ان کے بیک پہ پیچھے جو فیملیز ہیں یا جو لوگ ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ہمیں بھی اگر اس طرح کی فیسلٹیز جو ہماری بنیادی ضرورت ہے وہ ہمیں دے دی جائے تو ہم کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی ہمیں، اور ہم بے شک آگے بڑھیں گے، لیڈ کر سکتے ہیں. اور میں آپ سے تنویر صاحب آپ سے آخری پیغام لوں گا، اور آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے آخری پیغام دیں گے، اس کے بعد پھر ہم لوگوں سے اجازت چاہیں گے. جی تنویر صاحب. جی سجاد بھی، تھاٹ آف دا ڈے تو یہی ہے کہ جیسے باقی نیسیسٹیز ہیں اس طرح انٹرنیٹ بھی ایک بیسک نیسیسٹی ہے، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ نے لوگوں کو یہ ایلیبوریٹ کیا. عرفان بھائی نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے بات کی، تو یقیناً اس حوالے سے کام ہونے کی ضرورت ہے. دیگر یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ٹیلنٹ ہے، اور ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا ہے، اور وہ یقیناً آپ جیسے لوگ جو ایک گہری نظر رکھتے ہیں چیزوں پر، اور وہ لوگوں کو آگے لائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا علاقہ ان سب چیزوں سے، ان سب سہولیات سے مزین ہوگا. اور وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ جب انٹرنیٹ بھی ہوگا، سب ہاسپٹلز بھی ہوں گے، روڈز بھی ہوں گی، اسکول بھی ہوں گے، اور وہ جو ہمارے علاقے کی ایک مطلب ٹیلنٹ ہے وہ وہیں پالش ہوگا اور وہیں یوز ہوگا، وہیں روزگار کے موقع بھی میسر ہوں گے. ابھی باتوں میں بات چلی تھی ٹوریزم کی، جتنا خوبصورت ہمارا علاقہ ہے، اگر اس کے اوپر تقریباً 15 سے 20% بھی تھوڑا سا اگر دھیان دے دیا جائے تو ہمارے لوگوں کو وہیں پہ یہ روزگار بھی میسر ہو سکتے ہیں. اور یہاں سے لوگ جب وہاں پر جائیں گے اور جب وہ وہاں جا کے اس خوبصورتی کو دیکھیں گے، اور اس خوبصورتی میں یہ چیزیں اب جب وہاں لوگ جائیں گے تو یقیناً ان کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، جیسے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی، اور اگر وہ وہاں پر نہیں ہوگا تو وہاں لوگوں کو پرابلم ہوگی. تو ہم بہرحال اس کے اوپر میں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں بیسٹ انشاءاللہ تعالی اپنی طرف سے میں کوشش کروں گا، اور اس کو میں کوشش کروں گا کہ یہ چیز انٹرنیٹ کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو. اور دیگر آپ کے لیے یہی پیغام ہے کہ بس یہ آواز اٹھاتے رہیں اپنے لوگوں کے لیے، اور دیگر جو لوگ مجھے سن رہے ہیں جو مختلف علاقوں میں ہیں، جو بلیسڈ لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے. جب انسان کو اللہ پاک کوئی زیادہ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کے اوپر اتنی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے مطلب وہ ذمہ دار بنے اور ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھے. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ہر اس بندے کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو دوسرے ممالک میں رہ کے اپنے لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گی، اور یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان کو آپ پٹ اپ کریں گے اور ان کو ریزالو کرانے میں اپنی پوری صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے دوستوں سے. انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.